السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارے ایک دوست نے کمنٹ سیکشن میں ہم سے فرمائش کی کہ ہم انہیں غالب کا ایک شعر سمجھائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس شعر کو ایسے سمجھائیں کہ اس کے معنی آپ پر مزید واضح ہو جائیں، کھل جائیں۔ شعر ہے: وضع نیرنگی آفاق نے مارا ہم کو، ہو گئے سب ستم و جور گوارا ہم کو۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے کیفیت یا انداز، اور نیرنگ کہتے ہیں تبدیل ہونے کو۔ آفاق جمع استعمال کی ہے اس شعر میں مرزا غالب نے۔ یہ اصل لفظ ہوتا ہے افق۔ افق کی جمع ہے آفاق، جسے آپ آسمان کا کنارہ کہہ لیجئے، اور انگریزی میں اگر آپ کہیں گے تو ہورائزن ہے، جسے کہ آفاق کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک افق ہوا اور جب اس کی جمع کی تو یہ آفاق ہوا۔ یہ نام بھی لوگ رکھتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں کا نام آفاق ہے۔ ستم و جور کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور ستم کرنا، اور گوارا کہتے ہیں برداشت کرنے کو۔ اب اس کا پہلا مصرع جو ہے، یعنی وضع نیرنگی آفاق نے مارا ہم کو، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اکثر شاعر جو ہیں وہ اپنی پریشانیوں کا سبب آسمان کو قرار دیتے ہیں، اور آسمان سے ان کی مراد ہوتی ہے تقدیر۔ یعنی آسمان کو جب وہ برا بھلا کہتے ہیں تو وہ اصل میں اپنی تقدیر کو کوس رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آفاق یا افق کا تعلق بھی آسمان سے ہے، اس لیے انہوں نے آسمان کہنے کی بجائے اس مصرعے میں افق کہہ دیا۔ مارا ہم کو کا مطلب ہے ہمیں برباد کر دیا، ہمارے کسی کام نہ آیا، ہماری مصیبتوں کی وجہ یا مصیبتوں کا سبب بنا۔ تو یہ اپنی تقدیر سے ایک طرح کا گلہ ہے۔ یعنی کہتے یہ ہیں کہ جو دنیا میں تغیرات ہوتے ہیں یا تبدیلیوں کی جو کیفیت ہے، اس نے ہمیں مار ڈالا یہ کہ اس نے ہمیں اس قدر اذیتیں اور پریشانیاں دیں کہ اب ہر قسم کے ظلم اور جور ہمیں گوارا ہیں، اور ہم انہیں خوشی خوشی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ جب تک ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دنیا کی کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، ثبات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی، تو ہر تکلیف دہ واقعے پر ہم پریشان ہوتے تھے۔ لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ دنیا میں خوشی ہو وہ بھی کبھی برقرار نہیں رہتی، غم ہو وہ بھی کبھی برقرار نہیں رہتا۔ یعنی خوشی کے بعد اگر غم آتا ہے تو غم کے بعد خوشی بھی آتی ہے، اور اسے ایک طرح سے زمانے کی گردش بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ مسلسل اپنے رنگ بدلتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی زمانہ اپنے رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے رنج اور غم کو بھی ایک چیز مان لیا، ایک عام چیز مان لیا، اور بے تکلف سب کچھ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس شعر میں اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں تو ایک امید کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ امید کا پہلو اس طرح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو تبدیل نہ ہونا ہو۔ دنیا میں کوئی واقعات، حالات اٹھا کے لے لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ایسے بادشاہ تاریخ میں گزرے ہیں یا حکمران ایسے تاریخ میں گزرے ہیں جنہیں کسی جنگ میں شکست ہو گئی، اور وہ چھپتے چھپاتے اپنے دشمنوں سے ساری دنیا میں گھومے، لیکن چونکہ تبدیلی اپنی جگہ پر اٹل ہے، تو جب وقت تبدیل ہوا تو ایک مرتبہ پھر بادشاہت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا۔ آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کو بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، اور چونکہ کوئی چیز غالب نے جیسا کہا ہے، اور ویسے ہے بھی یہ حقیقت کہ کوئی چیز دنیا میں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس کو تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سارے ظلم اور ستم اور جور اور پریشانیاں اور مصیبتیں، یہ جو سب ہم برداشت کر رہے ہیں، تو ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں ہمارے پاس خوشی تھی اور غم آیا تھا، تو اب یہ غم آیا ہے
تو یقیناً خوشی بھی کل ہمارے نصیب میں ضرور ہوگی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کے حالات صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کرنے چاہیے۔ اگر غم ہے تو اس کے بعد خوشی بھی ہے، خوشی ہے تو اس کے بعد غم ہے، اور اس کے بعد پھر غم کے بعد خوشی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے اگر انگریزی میں آپ کہہ لیجیے تو ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ نہ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ غمگین رہ سکتا ہے۔ تو کہتے وہ یہ ہیں کہ ہمیں جو آسمان جو اپنے رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے، تو کل آج اگر ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ہیں تو کل اسی آسمان سے ہمیں خوشیاں بھی ملیں گی، اور اسی لیے ہم پر جو ظلم ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم ان سب کو خوشی سے برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، امید ہے کہ ہم نے جو تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ شعر کافی کھول کر سمجھائیں، تو اب یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ آپ سے دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی کسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر کی تعداد جو کہ ابھی 6,000 بھی نہیں ہوئی، کم از کم 10,000 ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آپ کا تعاون درکار ہوگا۔ آپ کیسے تعاون کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ یا کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔